أفوض أمري إلى الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین، آج ہم گفتگو کریں گے ایسی برائی اور ایسے گناہ کے بارے میں جو گناہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکی ہے، اور حیرت یہ ہے کہ عام ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ یہ گناہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ گناہ ہے نشہ کرنا۔ نشہ کرنا، اس وقت پورا معاشرہ نشے کے نرغے میں ہے، پورا معاشرہ نشے کی چپیٹ میں ہے۔ جس جگہ آپ رہتے ہیں، جس جگہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، حالت یہ ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو نشہ کرتا ہے۔ جس جگہ بھی آپ کا گھر ہے، اگر آپ مسلم معاشرے میں ہیں، آپ کے آزو بازو بھی مسلمان ہیں، تو بھی وہ ایریا محفوظ نہیں ہے، اور آپ غیر مسلموں کے علاقے میں ہیں تو بھی وہ ایریا نشے سے محفوظ تو ہرگز نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نشہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت نشے میں ملوث ہے، کئی اعتبارات سے۔ نشہ
صرف شراب کا نشہ نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے شراب نہیں پیتے، صرف شراب کے نشے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر قسم کے نشے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ نشہ کبھی لکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی وہ شراب ہوتا ہے، کبھی پاؤڈر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کبھی ٹیبلٹ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، کبھی سیرپ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ جس چیز کا بھی نشہ کیا جائے اور نشے کی امید میں، یعنی اس امید میں کہ اس سے ہمیں نشہ ہوگا، تو وہ ساری چیزیں نشے میں آتی ہیں، یہاں تک کہ یہ گٹکا یا اسی طرح سے تمباکو، سگریٹ، یہ سارے نشے کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن دراصل ہم بات کریں گے ام الخبائث کی، یعنی شراب کی۔ شراب کی بات کریں گے، اکثر و بیشتر حصہ ہماری جو گفتگو ہے وہ شراب پر ہوگی، کیونکہ اتنا عام ہو چکا ہے مسلمان کا نوجوان جیسے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ رہا ہے، 14 سال 15 سال کی عمر سے لے کر کے 25-30 سال کے مرحلے میں اس وقت سب سے زیادہ شراب پیا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق اس وقت جو شراب پینے کی جو فیصد ہے، اوسط ہے، وہ سب سے زیادہ 15 سے لے کر کے 30-35 سال کے درمیان میں ہے۔ اب اس میں وہ بچے بھی ہیں جو بالکل نئے نئے بلوغت کی دہلیز پر پہنچے ہیں اور شراب کے عادی ہو چکے ہیں، چاہے وہ بچے کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں یا عام زندگی میں وہ رہتے ہوں یا اسی طرح یونیورسٹی میں رہتے ہوں، وہ دھیرے دھیرے شراب کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اگر کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں یا کسی معاشرے میں صرف ایک سے شروعات ہوئی، پھر دھیرے دھیرے کئی سارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ شروعات ہونے میں دیر ہوتی ہے صرف، اور یہی ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہے میرے بھائیوں، کہ اتنے کثرت سے شراب پیا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو دوستیاں ہماری ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ تھا کہ ہماری دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اب دوستی ہماری شراب کے لیے ہے۔ پینے جا رہے ہیں تو کسی اور کو بھی لے کے چل رہے، چلو ذرا ساتھ میں پی کے آئیں، یہ حالت ہو چکی ہے۔ اتنا ہلکا سمجھ لیا گیا اس گناہ کو، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ام الخبائث قرار دیا ہے، یعنی تمام خبیث چیزیں، تمام گندی چیزیں، تمام گناہوں کی ماں ہے، جڑ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت کو بتدریج 3 مرحلوں میں حرام فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شراب یہ عربوں کی بڑی محبوب غذا تھی۔ اسلام آنے سے پہلے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، شراب عربوں کے ہاں ایسے پی جاتی تھی جیسے کہ ہم اور آپ ہر کھانے کے وقت پانی رکھ کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے ہاں شراب اس طرح سے پی جاتی تھی۔ یہ عربوں کی محبوب غذا تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے شراب کو بتدریج حرام کیا، ایک وقت میں حرام نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ سب سے پہلے کہا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے نبی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو کہیے کہ اس میں نفع کم نقصان زیادہ ہے۔ پہلے حرام نہیں کہا، ورنہ لوگ بدک سکتے تھے، لوگ اسلام سے نفرت کرنے بھی لگتے تھے، اس لیے پہلے کہا کہ آپ ان کو کہیے کہ جو تم لوگ اس میں نفع تلاش کر رہے ہو، دراصل اس کی مقدار کم ہے، بلکہ نقصان کی مقدار زیادہ ہے، اس کے فائدے کم نقصان زیادہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اور جو کوئی گناہ ہوتا ہے، اگر بڑا گناہ ہے تو اس کے مقابلے میں آپ چھوٹا گناہ کریں، بڑا گناہ چھوڑ دیں، پہلی بات۔ دوسرے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہاں نماز سے ممانعت ہو گئی نشے کی حالت میں۔ تیسرا مرحلہ جو فائنلی تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یقیناً یہ شراب، یہ قمار، یہ جوا، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ گندی چیز ہے،
یہ گندی چیز ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطانی عمل کہنے کا معنی، گندی چیز کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے، یہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، تو تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، تم اس سے اجتناب کرو، تم اس سے دوری بنا لو، تم اسے ہاتھ بھی مت لگاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کے نقصانات بھی بتلائے، اور کیا فرمایا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اس شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کرے، تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے شیطان انسانوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے۔ العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اور پھر اس شراب کی وجہ سے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، وعن الصلاۃ، تمہیں نماز سے روک دیتا ہے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ اتنی بڑی حرمت اور اتنا بڑا حرام کا کام ہے، شیطان عداوت اور بغض پیدا کر رہا ہے، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور اس کے بعد جب کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، جب آپ نے سنا تو آپ نے فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے کہا انتہینا ربنا انتہینا، اے پروردگار ہم باز آ گئے، اے پروردگار ہم باز آ گئے، ہم رک گئے تیرے فرمان کے سامنے، اپنے سر کو جھکا لیا ہے، ہم آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ معاملہ تھا صحابہ کا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوسرا نقصان جو اسی میں فرمایا کہ بھائیوں کے درمیان، اسی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے درمیان عداوت اور دشمنی شراب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ ہر نشہ چیز حرام ہے، ہر نشہ چیز، جو بھی نشہ پیدا کرے وہ سب حرام ہے، شراب ہی نہیں، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے۔ میں نے ذکر کیا شروع میں، ضروری نہیں ہے کہ وہ شراب جس کو آپ شراب بولتے ہیں وہی حرام ہو، اسی سے نشہ ہوتا ہو۔ جن چیزوں کا استعمال آپ نشے کے لیے کریں وہ سارے کی ساری شراب کے ضمن میں داخل ہیں، وہ ساری کی ساری شراب کے ضمن میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے جس کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ مثلا اگر کوئی شراب پیتا ہے، ایک گلاس پیا تو نشے میں ہو گیا، تو اگر اس کا ایک قطرہ بھی ہے تو وہ بھی حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی ہے تو بھی حرام ہے وہ۔ اس لیے یہ کہنا، بعض لوگ تمباکو کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں تمباکو سے نشہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بھائی، اگر کسی کو شراب سے ہی نشہ نہ ہو، اتنا پینے کا عادی ہو چکا ہو کہ تھوڑی بہت پینے سے اس کو نشہ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا تمباکو کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمباکو کو حرام ہی نہیں سمجھ رہے، چلو شراب کو کم از کم حرام سمجھ رہے ہیں، لیکن تمباکو، سگریٹ نوشی، ان چیزوں کو لوگ حرام ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار حرام ہو یا زیادہ مقدار آپ کو نشے میں ڈال دے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اور شراب ضروری نہیں ہے کہ میں نے ذکر کیا کہ لکوڈ میں ہو، وہ پاؤڈر کی شکل میں بھی تو ہو سکتا ہے، وہ اسی طریقے سے جو ہے سیرپ کی شکل میں بھی تو ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں ہو وہ حرام کے زمرے میں داخل ہے۔ ایک بات کان کھول کر آپ لوگ سن لیں، جو یہ کہتے ہیں کہ تمباکو یہ مکروہ ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، اچھا حوالہ کیا دیتے ہیں؟ حوالہ حدیث سے نہیں دیتے، حوالہ دیتے ہیں فلاں مفتی صاحب کھا رہے، کہتے فلاں عالم صاحب کھا رہے تو حرام کر رہے، کیا وہ
اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں کھا رہے. یاد رکھیے یہ ضابطہ اور اصول، کوئی مفتی کوئی عالم ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں بن سکتا. ہمارے لیے حجت اور دلیل قرآن اور حدیث ہے. کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، کتنا بھی بڑا مفتی ہو جائے، علامہ ہو جائے، تو وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں بن سکتا. اب میں اسی پر ایک سوال کرتا ہوں. کوئی عالم ہے اور انہوں نے، یا کوئی مفتی صاحب ہیں، اب وہ تمباکو کھا رہے ہیں، آپ نے ان کو دیکھ کر کے کھانا شروع کر دیا. بہت ساری خبریں ایسی آئی ہیں اور آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر، یا اسی طریقے سے آپ نے اخبارات میں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، کبھی تو سنا ہی ہوگا زندگی میں کہ فلاں مفتی صاحب یا فلاں عالم صاحب نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کر لیا. سنا ہوگا. اب کیا زنا حلال ہو جائے گا؟ مفتی صاحب کی تو حلال ہو جاتا؟ نہیں ہوگا میرے بھائیوں. اسی لیے میں نے کہا ہر کسی سے، مفتی صاحب بھی انسان ہے، عالم صاحب بھی انسان ہے، ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر ابن آدم گنہگار ہے. گناہ ہر کسی سے سرزد ہو سکتی ہے، چاہے وہ مفتی ہو، عالم ہو، علامہ ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، اس سے غلطی اور گناہ ہو سکتے ہیں. اور اس سے اگر گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہو جائے گی. اس سلسلے میں ایک بہت بڑے استاد تھے، ایک بڑے ادارے کے استاد تھے، تو وہ تمباکو کھا کر کے اور پڑھانے جاتے تھے، درس حدیث دیتے تھے، تمباکو کھا کر کے کلاس میں جاتے تھے پڑھانے. تو طلبہ ان سے روزانہ پوچھتے رہتے تھے، شیخ اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. تو وہ کچھ دنوں تک بات ٹالتے گئے، لیکن ان کو لگا کہ شاید بچے میرے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کھا رہے ہیں تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. پان کھاتے تھے، اس میں تمباکو رہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کئی دنوں سے آپ لوگوں کے سوالات کو ٹال رہا تھا، لیکن آج دو ٹوک جواب دے رہا ہوں. جواب دراصل یہ ہے کہ یہ میں گرچہ کھا رہا ہوں لیکن یہ حرام ہے. اس لیے یہ مت سوچنا کہ ہمارے استاد صاحب کھا رہے ہیں تو حلال ہو جائے گا، یہ حرام ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں ان مفتیان اعظام سے، ان علماء کرام سے جو کھاتے اور مکروہ کا فتویٰ دیتے ہیں، اللہ کے واسطے اللہ کا خوف کھائیے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجیے. خود بھی برباد ہو رہے ہیں، خود بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پوری عوام کو آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ مکروہ ہے، وہ جائز ہے کھانا، وہ کھا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں اس پر. یعنی وہی والی حال ہو گیا، وہ فضلوا واضلوا. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر علم کے ان سے سوال کیا جائے گا، عالم ہوں گے نہیں تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اب یہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ خود بھی ڈوب رہے ہیں، دوسروں کو بھی ڈبا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا بڑی گزارش کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کہ اگر آپ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس کو مکروہ سمجھ کر مت کیجئے. یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اس سے اجتناب کیجئے. اور یہ بھی نشہ ہے. آپ کہیں گے اب نشہ نہیں آیا تو حرام نہیں ہوگا. میں نے اس کی مثال دے دی. ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے اس سے نشہ آئے یا نہ آئے. اس کے علاوہ یہ جو شراب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ام الخبائث کہا کہ یہ تمام برائیوں کی، تمام خبیث چیزوں کی، تمام گندی چیزوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے یہ. اس کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے صحت و ضعف سے قطع نظر اس سے جو مسئلہ ہے وہ مستنبط کریں گے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو ایک عورت نے اپنے جال میں پھنسایا، اور اس نے کہا کہ یا تو تم زنا کرو، یا تو تم بچے کو مار دو، یا تو تم شراب پیو. اب تینوں میں بظاہر اس کو یہ لگا کہ بھائی شراب تو ہلکی چیز ہے، بھائی زنا کیا بہت بڑا گناہ ہے، زنا نہیں کریں گے، بچے کو مار نہیں سکتے، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شراب پی لیتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. حالت یہ ہوئی کہ جب اس نے شراب پی لیا، شراب پینے کے بعد اس نے زنا بھی کیا، قتل بھی کر دیا. 2 جرم کیے، گویا کہ 3 جرم ہو گئے، تینوں گناہ کر لیا اس نے. اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے. تمام گناہوں کی جڑ ہے یہ. انسان جب شراب پی لیتا ہے، شراب کے نشے میں ہوتا ہے، وہ ساری عزتوں کو بھول جاتا ہے، محارم کو بھول جاتا ہے، ماں بہنوں کو بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، تمام تر حدیں پار کر جاتا ہے
کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل کو تالا لگ جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خمر کی تعریف کی ہے محدثین نے، وہ یہ ہے کہ خمر وہ ہے ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ دے، عقل پر پردہ ڈال دے، عقل سلیم سے انسان محروم ہو جاتا ہے جب شراب کے نشے میں ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ تمام عزتوں کو بھول جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات آئے ہیں، سامنے دیکھنے ملے ہیں، مشاہدہ کیا گیا ہے، اور اخبارات وغیرہ میں آپ نے بھی دیکھا اور پڑھا ہوگا، جس میں ایک شرابی انسان اپنے ماں کے ساتھ زنا کر بیٹھتا ہے، اپنی بہن کے ساتھ زنا کر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے عقل پر پردہ پڑا ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، نشے کی حالت میں وہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ ایک وہ شرابی انسان جو ہر دن شراب کا عادی ہو چکا ہے، ہر دن شراب پی کر کے آتا ہے، جب وہ گھر میں پہنچتا ہے تو بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا، بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، پریشان کرتا ہے، اپنے بچوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے، بچوں کو بھی بسا اوقات پیٹ دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ قتل بھی کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب شراب کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے حادثات ہوتے ہیں، چوری ڈکیتی اور جتنے بھی مرڈر اور جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں، 40%، 40% صرف اور صرف شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، 40% جرائم شراب کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آپ جو شہروں میں، آپ اپنے شہر حیدرآباد کے اندر جو ایکسیڈنٹ اور مرڈر اور یہ ساری چیزیں برائیاں سنتے ہیں، وہ بھی دراصل بسا اوقات شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر شراب پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے راتوں میں ہمارے جوان پولیس راتوں میں وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ شراب پی کر کے آپ گاڑی تو نہیں چلا رہے۔ کیوں چیک کر رہے ہوں؟ کیا ضرورت پڑی ان کو؟ اسی لیے کہ شراب پی کر چلاتا ہے انسان تو سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ میرے بھائیو، یہ شراب انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ شراب کے کئی سارے نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ شراب پینے، پلانے والے، بیچنے، خریدنے والے سب پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوئی، سب پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 شراب کے سلسلے میں 10 ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل ہے، پینے والے پر، نچوڑنے والے پر جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اٹھانے والے پر، جس کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس کی طرف، اسی طرح جو لے جانے والا ہے، جو اس کی قیمتوں کو کھانے والا ہے، سارے لوگوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی حدیث میں لعنت فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ سارے کے سارے لوگ لعنت کے مستحق ہیں۔ میرے بھائیوں، اب آپ ذرا سوچیں کہ جو چیز ہمارے لعنت کا مستحق ہو، جو چیز جس کے پینے پلانے یا اس میں کسی بھی قسم کی شرکت کی وجہ سے اگر اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پائے جاتے ہوں، تو ایسی چیز کے قریب کیوں جانا؟ ایسی چیز کے قریب کیوں جانا؟ نشہ یہ ایمان کے منافی ہے۔ انسان جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، حين يشربها وهو مؤمن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس وقت، جس وقت وہ شراب پی رہا ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ محدثین اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ایمان اس کے دل سے نکل کر کے معلق رہتا ہے۔ جب وہ نشے کی حالت سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد ایمان دوبارہ اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں، ایک مثال کے طور پہ اگر آپ نے شراب پی، نشے کی حالت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کے فرمان کے مطابق ایمان اس کے دل میں رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر اسی حالت میں ہماری موت ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے دل سے ایمان نکلا ہوا ہے، اسی حالت میں موت ہو گئی، سیدھے جہنم رسید کر دیے جائیں گے میرے بھائیوں، سیدھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری موت تو حالت ایمان میں ہوئی ہی نہیں۔ دنیا کو لگتا ہے کہ ہم مسلمان تھے، دنیا کو لگتا ہے کہ ہمارا نام سلمان، مجیب، جو بھی تھا، مسلمان نام تھا، لیکن ہماری جو موت ہوئی
وہ ایسے حالت میں ہوئی جب ہمارے دل میں ایمان ہی نہیں تھا، اللہ نے ایمان کو اٹھایا ہوا تھا، شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں تھے اور اسی میں موت ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جس شخص کی ایسی حالت میں موت ہو جائے وہ سیدھا جہنمی ہے۔ ایک موقع پر ایک شرابی کے جنازے کو لایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شرابی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ شراب پینا۔ میرے بھائیو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا۔ اب آپ ذرا سوچیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ آدمی جو شراب کی حالت میں مرے، جو نشے کی حالت میں، شراب پی کر کے نشے کی حالت میں مرے، اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اب آئیے، اب بتائیے، اگر کوئی بغیر جنازے کے چلا جائے دنیا سے، جنازہ ہی نہ پڑھا جائے، کیا حالت ہوگی ایسے شخص کی؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شراب ترک کرنے والے کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شراب کو چھوڑ دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا صحابہ، اے مومنوں، کیا تم ابھی باز نہیں آؤ گے؟ ابھی باز نہیں آئے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سلسلے میں بڑا بہترین اور مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کی پارٹی چل رہی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شراب پلا رہے تھے، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ انس، لے کر کے جاؤ اور سارے شراب کو انڈیل دو۔ سبحان اللہ، جس دن شراب کی حرمت ہوئی، محدثین، مفسرین اور اسی طریقے سے جو سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جس دن شراب کی حرمت ہوئی، شراب حرام قرار دے دی گئی، پوری مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہہ گئی۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ ہم صحابہ کو کبھی کبھی کٹگرے میں کھڑے کر دیتے ہیں، صحابہ کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، مشاجرات صحابہ پر گفتگو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ لعن طعن کا مستحق کرتے ہیں۔ سمیعنا واطعنا کا یہ نمونہ دیکھیے کہ پروردگار، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کر لی ہے، ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ پڑی، پورے گلیوں میں۔ سبحان اللہ، فوراً یہ نہیں سوچا کہ چلو ٹھیک ہے آج پی لیتے ہیں یا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ میں نے کہا کہ ان کی محبوب غذا تھی، اسی کا وہ کاروبار بھی کرتے تھے، تو یہ نہیں سوچا کہ نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا ہے، فوراً اس حکم کی پابندی کی جائے، حکم عدولی نہ کی جائے، اور فوراً سارے بڑی بڑی جو ہانڈیاں تھی، صحابہ کرام نے اس کو گلیوں میں ڈھکیل دیا۔ سبحان اللہ، یہ عمل ہے۔ ہم کتنی ساری احادیث سنتے ہیں، کتنی ساری آیتیں سنتے ہیں شراب کی حرمت کے بارے میں، لیکن پھر بھی ہم باز نہیں آتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم سننے کے بعد، جاننے کے باوجود بھی ہم قرآن و سنت سے، ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اب اتنی ساری آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی پڑھ کر کے سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر کے سنائی۔ اب اس پر بھی اگر ہم باز نہ آئے، یا ہمارے وہ مسلمان جو ان کاموں میں ملوث ہیں، اس گناہ میں ملوث ہیں، ابھی بھی باز نہ آئے، تو یاد رکھیے آپ کا مقدر، آپ کا نتیجہ اور آپ کا جو انجام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و سنت میں بتلا دیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و سنت میں بتلا دیا ہے۔ تمباکو، سگریٹ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ جو نشے کی بہت ساری چیزیں معاشرے میں چل رہی ہیں، چرس ہے، ہیروئن ہے، بھانگ ہے، افیون ہے، گانجا ہے، یہ سب دماغ کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، بہت سارے لوگ معاشرے میں، ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ایک وقت تھا جب ان کو اللہ نے نوازا تھا، مال و دولت سے نوازا تھا، اپنا گھر تھا، اپنا مکان تھا، اپنا کاروبار تھا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کو نوازی تھی، لیکن شراب کی وجہ سے،
پینے کی وجہ سے، ہاں اسی طرح جو ہمارے زبان میں کہتے ہیں بیوڑا ہونے کی وجہ سے، بیوڑا ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے ان کی نعمتیں چھین لی۔ آپ نے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، صرف پینے کی وجہ سے ان کے گھر بک گئے، ان کا اپنا ذاتی مکان چلا گیا، ان کی پراپرٹی چلی گئی، ہاں اسی طریقے سے ان کے بچے روڈ پر آ گئے۔ اب حالت یہ ہے، بہت سارے لوگوں کے مسائل ایسے ہیں کہ جو آج جب کبھی گھر ہوا کرتا تھا، آج کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اس میں بھی کرایہ دینا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا۔ میں تو پھر بھی معاشرے میں ہمارا اتنا اٹھنا بیٹھنا نہیں، آپ کا زیادہ ہے مجھ سے، آپ زیادہ جانتے ہوں گے ان چیزوں کو۔ میں تو جو لکھا ہوا ہوں، جو پڑھا ہوا ہوں، جو پڑھ کر کے آیا ہوں، جو لوگوں سے سنا ہوں وہ بتا رہا ہوں، لیکن آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جن کو اللہ رب العالمین نے عروج سے نوازا تھا، جن کو اللہ رب العالمین نے ترقی عطا کی تھی، لیکن آج وہ روڈ پر ہیں، آج وہ کہیں کے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ کیوں؟ شراب کی وجہ سے۔ شراب اتنی لعنتی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے جو آپ کے بیوی بچوں کو روڈ پر لا کر کے کھڑا کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عاجزی انکساری کے ساتھ گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے کہ شراب جیسی خطرناک چیز کو آپ ترک کر دیجئے، اللہ کے واسطے اسے چھوڑ دیجئے، اور نام بدل کر کے اس کو مت پیجئے۔ نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، لا يشربن اقوام من امتی الخمر يسمونها بغیر اسمها، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کو پیئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے، نام بدل کر کے پیئیں گے۔ تو میں نے ابھی جتنے نام لیے ہیں یہ دراصل نام بدلا ہوا ہے، باقی حکم سب کا ایک ہے۔ باقی ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، صرف نام کا فرق ہے، اور نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ میرے بھائیوں، شراب چھوڑنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، اللہ سے دعا کیجئے، تجدید دعا کیجئے، روزانہ اللہ سے معافی مانگیے، اور اللہ سے اس بات کی توفیق مانگیے کہ پروردگار ہمیں اس لت سے، اس گناہ سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی مجلسوں میں ہی مت جائیے جہاں پر لوگ شرابی لوگ ہوں، یا جو لوگ شراب کے عادی ہوں، ایسی مجلسوں سے اجتناب کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، نماز کی ادائیگی کیجئے۔ جو شراب کی حرمت پر، شراب کی جو سزا اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث کے اندر بتلائی ہے، اس کو فوراً ذہن نشین کیجئے کہ اگر میں پیوں گا، اگر میں شراب نوشی کروں گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، کل اللہ رب العالمین جہنم میں ہمیں ڈال دے گا، کل ہم سے سوال کرے گا۔ یہ چیزیں آپ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو اتنے بڑے گناہ سے، اتنے بڑے جرم سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو لوگ اس میں ملوث ہیں، پروردگار ان کے چھوٹنے کا تو انتظام کر دے، پروردگار تو ایسا کر دے، تو غیبی مدد کر دے پروردگار کہ اللہ تعالیٰ اے پروردگار کی وہ اس برائی کو، اس لت کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو مسجدوں سے جوڑ دے، اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنے ذکر سے جوڑ دے، اللہ اے پروردگار تو ان کو مسجدوں میں ہونے والے پروگرام سے، مسجدوں میں نمازوں سے، اور جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام سے ان لوگوں کو جوڑ دے جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تو ان کی ان عادتوں کو ختم کر دے تاکہ ان کی بیوی بچوں پر کوئی ظلم نہ ہو سکے، تاکہ ان کی بیوی بچے پریشان نہ ہو سکیں۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان پر، اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر اور اسلام پر۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الله بصير بالعباد